السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے۔ اس کی حرمت بہت پہلے سے ہے، ازل سے چلی آ رہی ہے۔ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے فضائل بھی بہت ہیں، اور اس مبارک مہینہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم قربانی پیش کی، اور انہوں نے شہادت کا جام پیا۔ صرف خود نہیں بلکہ انہوں نے اپنی اور اپنے بیوی بچوں، اپنے بھائیوں اور اپنے بچوں کی سب کی قربانی دی، اپنے قبیلے والوں کی سب کی قربانی دی۔ 72 نفوس 3 دن پیاسے رہ کر، علی اصغر چھوٹا سا بچہ وہ بھی پیاسا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی نہیں مل رہا، دشمنوں نے پانی بند کیا ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی زبان کے اندر، منہ کے اندر اپنی زبان ڈالی اور کہا کہ بیٹے یہ زبان چوس لو، ظالموں نے پانی بند کیا ہوا ہے، اس زبان کو چوس کر تھوڑی سی زندگی محسوس کرو، کیونکہ یہ میری زبان میرے آقا میرے پیارے نانا جان نے چوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی زبان مبارک میرے منہ کے اندر ڈالی تھی، تو یہ وہ مبارک زبان ہے۔ لیکن ابھی جو بات کرنے کا مقصد ہے، آج آپ سے مخاطب ہونے کا جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ہم سے صرف ان کے اس طرح کے تذکرے کرنے، رونے پیٹنے کا تقاضا نہیں کرتا، ماتم کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔ یہ مبارک مہینہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اور ان کا جو مبارک جو عمل تھا، جو انہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ باطل کے خلاف ڈٹ جاؤ، چاہے تمہاری جان چلی جائے، لیکن باطل کے سامنے کبھی سر نہ جھکاؤ۔ اور دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی اس واقعے سے، وہ یہ کہ اس عظیم الشان اور اس بہت ہی خونریز جنگ کے اندر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک بھی نماز قضا نہیں کی۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا، جب انہوں نے جان آفریں کے سپرد کی، انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے جان دی۔ ان کے پیارے، انہوں نے تیمم کر کے، پانی نہیں مل رہا تھا، تیمم کر کے نماز ادا کی۔ آج ہمارے پاس اللہ کی کون کون سی نعمت نہیں ہے، آج ہم ان کا جھوٹی زبانوں سے تذکرہ کرتے ہیں، روتے ہیں پیٹتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، نہ ان کے اخلاق ہم اپناتے ہیں، اور نہ ان کی زندگی کو اپناتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آج 90% مسلمان نماز سے غافل ہیں۔ 10 محرم الحرام کی عظیم الشان قربانی ہمیں نماز کا سبق دیتی ہے، ہمیں ایمان اور یقین اور سچ کے اوپر ڈٹ جانے کا ہمیں سبق دیتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اور ان کے جانثار ساتھیوں نے، ان کی پاک بیویوں نے، ان کے بچوں نے خون سے وضو کر کے اور مٹی سے تیمم کرتے ہوئے انہوں نے نماز ادا کی۔ میں آپ سے دردمندانہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، سب سے، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، کہ خدا را نماز کبھی نہ چھوڑیں، نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ نماز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا۔ جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی، اس کے باقی اعمال بھی اچھے پورے نکلیں گے۔ جس کے اعمال کے اندر نماز پوری نہ ہوئی، اس کے باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بے نمازی کا حساب اللہ کریم بہت غصے کی حالت میں لیں گے۔ جو مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، بہت غصے کی حالت کے اندر بے نمازی کا حساب لیں گے۔ اور جو نماز پڑھتا ہوا آئے گا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور بغیر حساب کتاب کے داخل کروں گا۔ اور دنیا کے اندر جو ہماری پریشانی ہے، رزق کی تنگی کی، اس طرح کے جو مسائل ہیں، اللہ نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، میں تمہاری رزق کی تنگی بھی دور کروں گا۔ آج ہم عزم کریں، آج ہم مصمم ارادہ کریں کہ آج سے ہم حسینی بن کر زندہ رہیں گے، آج سے ہم علوی بنیں گے، حسنی بنیں گے، حسینی بنیں گے، اور آج سے ہم محمدی بنیں گے، آج سے پکے اور سچے مومن اور مسلمان بنیں گے، کبھی نماز قضا نہیں کریں گے۔
کہو انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔